اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید اور مرحبا کہتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آج بہت ہی پیارا قرآنی واقعہ جو آسمانی دسترخوان یعنی جس کو من و سلوہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ کس قوم پر اترا اور اس قوم نے کیسے اس دسترخوان کی انکار کیا، تو انشاءاللہ آج اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم تفصیلاً سنیں گے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبی جنا و علیہ صلاۃ والسلام کی خدمت سراپا عظمت میں حواریوں نے یعنی ان کے جو اصحاب تھے انہوں نے عرض کی کہ کیا آپ کا رب آپ کی دعا سے یہ کرم نوازی فرما دے گا کہ ہم پر آسمان سے غیبی دسترخوان نعمتوں سے بھرا ہوا اتارے۔ اس پر حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبی جنا و علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ ایسے سوالات نہ کرو، اللہ سے ڈرو، منہ مانگے معجزات نہ مانگو، اگر تم مومن ہو تو اس سے باز آ جاؤ۔ انہوں نے جواباً عرض کی، حضور والا، ہمارا یہ معروضہ یعنی ہمارا یہ سوال کرنا آپ کی نبوت یا رب تعالیٰ کی قدرت کاملہ میں کسی شک و شبہ کی بنا پر نہیں ہے، بلکہ اس کے اب یہ قوم 4 مقصد بیان کر رہی ہے کہ ہم یہ جو آسمانی دسترخوان ہے یہ کس لیے طلب کر رہے ہیں۔ اس قوم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا کہ ہم اس کے 4 مقصد ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ ہم وہ غیبی کھانا کھائیں، برکت حاصل کریں، اس سے ہمارے دل منور ہو جائیں، یہ پہلا ان کا مقصد تھا، اور ہم کو قرب خدا اور زیادہ حاصل ہو جائے۔ نمبر 2 دوسرا یہ کہ آپ علیہ السلام نے جو ہم سے وعدہ فرمایا ہے کہ تم لوگ مقبول دعا ہو، رب تعالیٰ تمہاری مانتا ہے، اس کا ہم کو عین الیقین حاصل ہو جائے، دل ہمارے مطمئن ہو جائیں، ہم کو اپنے کامل الایمان ہونے پر اطمینان ہو جائے۔ تیسرا یہ کہ ہم کو آپ علیہ السلام کی صداقت عین الیقین سے معلوم ہو جائے۔ چوتھا کہ ہم اس آسمانی معجزے کا مشاہدہ کر لیں اور دوسروں کے لیے ہم عینی گواہ بن جائیں، نیز تا قیامت لوگوں کے لیے ہمارا یہ واقعہ کمال ایمان کا باعث بنے، آپ کے زندہ جاوید گواہ بن جائیں۔ حضرت سیدنا سلیمان فارسی، عبداللہ ابن عباس اور جمہور مفسرین کرام کا قول یہ ہے کہ جب حواریوں نے یعنی آپ کے جو صحابہ تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہر طرح کا اطمینان دلایا کہ ہم یہ خوان یعنی یہ دسترخوان جو ہے جو آسمان سے اترے گا، اس تفریح کے لیے نہیں مانگتے بلکہ اس میں ہمارے دینی مقاصد ہیں۔ تب حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبی جنا و علیہ صلاۃ والسلام نے ٹاٹ کا لباس پہنا اور رو رو کر دعا کی۔ اب یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں عطا کی ہے۔ ترجمہ: اے اللہ، اے رب ہمارے، ہم پر آسمان سے ایک خوان اتار کہ وہ ہمارے لیے عید ہو، ہمارے اگلوں پچھلوں کی، اور تیری طرف سے نشانی، اور ہمیں رزق دے، اور تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ یہ سورۃ المائدہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا اللہ پاک کی بارگاہ میں مانگی، تو اس کی اب کیا ظاہر ہوئی کہ سرخ رنگ کا دسترخوان بادلوں میں ڈکا ہوا آیا۔ اب سنیے کہ یہ من و سلوہ کیسے آیا۔ یہ تمام لوگ اسے اترتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ یہ قوم تھی، آسمان سے یہ دسترخوان سرخ رنگ کا یہ جو دسترخوان تھا یہ اترتا وہ دیکھ رہے تھے۔ یہ دسترخوان ماں بادلوں کے آہستہ آہستہ نیچے اترتا
یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان رکھ دیا گیا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اس دسترخوان کو دیکھ کر بہت روئے اور دعا کی، مولا مجھے شاکرین سے بنا، یعنی مجھے شکر گزار کرنے والوں میں بنا، الہی اسے ان حواریوں کے لیے رحمت بنا، عذاب نہ بنا۔ حواریوں نے اسے ایسے خوشبو محسوس کی، اس جو دسترخوان تھا، اب اس میں ہم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ کیا کیا چیزیں اس دسترخوان میں پڑی تھی۔ انہوں نے حواریوں نے ایسی خوشبو محسوس کی جو اس سے پہلے کبھی نہ کی تھی۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور حواری سجدہ شکر میں گر گئے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسے کون کھولے گا، یعنی جو کھانا آسمان سے آیا تھا تو آپ نے خود ہی فرمایا کہ اسے کون کھولے گا۔ یہ خوان سرخ غلاف سے ڈھکا ہوا تھا۔ تمام نے عرض کی حضور آپ ہی کھولیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے تازہ وضو کیا، نوافل پڑھے، دیر تک دعائیں مانگی، پھر دسترخوان سے غلاف اٹھایا۔ اس میں یہ چیزیں تھیں۔ اب یہ دسترخوان پہ چیزیں سنیے کیا کیا آسمان سے نازل ہوئی تھی۔ 7 مچھلیاں، 7 روٹیاں، ان مچھلیوں پرسنے نہ تھے، اندر کانٹا نہ تھا، اس سے روغن ٹپک رہا تھا۔ ان کے سروں کے آگے سر کے دم کی طرف نمک، آس پاس سبزیاں۔ بعض روایت میں ہے کہ 5 روٹیاں تھیں، ایک روٹی پر زیتون، دوسری پر شہد، تیسری پر گھی، چوتھی پر پنیر تھا، 5ویں پر بھنا ہوا گوشت۔ شمعون حواری نے پوچھا کہ اے روح اللہ، یہ کھانا جنت کا ہے یا زمین کا؟ فرمایا نہ زمین کا نہ جنت کا، یہ محض قدرتی ہے۔ اولاً بیمار و فقراء، فاقہ مست، برس جزام والے اور اپاہج بلائے گئے، یعنی سب سے پہلے یہ بلائے گئے، اور آپ نے فرمایا بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ، تمہارے لیے مبارک، اور منکرین کے لیے بلا۔ پھر دوسرے لوگوں سے بھی یہی فرمایا۔ چنانچہ پہلے دن 7300 آدمیوں نے کھانا کھایا۔ سبحان اللہ، یہ دیکھیے آسمانی کھانے میں کتنی اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی کہ پہلے دن 7300 آدمیوں نے اس کھانے کو کھایا۔ پھر وہ خوان اٹھا، لوگ دیکھتے رہے، اڑتا ہوا ان کی نگاہوں سے غائب ہو گیا۔ تمام بیمار، مصیبت زدہ اچھے تندرست ہو گئے، جو فقیر تھے وہ غنی ہو گئے۔ پھر یہ خوان 40 دن مسلسل یا ایک دن کے بعد ایک دن آتا رہا، لوگ کھاتے رہے۔ پھر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی کہ اب اس سے صرف فقراء کھائیں، کوئی غنی نہ کھائے، کوئی مالدار نہ کھائے۔ جب یہ اعلان ہوا تو جو مالدار لوگ تھے وہ ناراض ہو گئے اور بولے کہ یہ محض جادو ہے۔ یہ منکرین یعنی انکار کرنے والے 300 آدمی تھے۔ یہ لوگ صبح کو اپنے بال بچوں میں بخیریت سوئے، مگر صبح کو اٹھتے تو سور تھے۔ یہ عذاب نازل ہوا کہ انہوں نے اللہ کے اس دسترخوان کی بھی بے حرمتی کی اور اللہ کے حکم کی نافرمانی بھی کی۔ تو ان کو نقصان کیا ہوا کہ وہ جو 300 آدمی تھے وہ سوئے اور صبح کو اٹھے تو وہ سور بن چکے تھے۔ راستوں میں یہ بھاگتے پھرتے تھے، گندگی پخانہ کھاتے تھے۔ یہ جب لوگوں نے ان کا حال یہ دیکھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھاگے آئے، بہت روئے۔ یہ سور بھی آپ کی گرد جمع ہو گئے اور روتے تھے۔ دیکھیے کہ ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ جو پہلے کی قومیں تھی جو نافرمانی کرتی تھی تو اللہ تعالیٰ اسی وقت ان کی صورتیں مسخ کر دیتے تھے۔ اب یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھاگے آئے، بہت روئے۔ یہ سور بھی آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں نام بنام پکارتے تھے، یہ جواب میں سر ہلاتے تھے مگر بول نہ سکتے تھے۔ 3 دن نہایت ذلت و خواری سے یہ جیے، چوتھے دن سب کے سب یہ ہلاک ہو گئے۔ ان میں کوئی عورت یا بچہ نہ تھے، سب مرد تھے۔
جتنی بھی قومیں دنیا میں مسخ کی گئی وہ ہلاک کر دی گئی، ان کی نسل نہ چلی، یہ قانون قدرت ہے۔ اکثر ہم سنتے ہیں کہ یہ سور، اکثر وہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم سے چلے آ رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس قوم پر عذاب نازل کرتا ہے تو وہ اسی وقت ہلاک ہو جاتے ہیں، ان کی وہاں پر ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عبرت بنیاد ہے۔ آسمان سے روٹی اور گوشت خوان نازل کیا گیا اور حکم دیا گیا کہ نہ خیانت کرے، نہ دوسرے دن کے لیے بچا کر رکھیں، بس انہوں نے خیانت کی اور دوسرے دن کے لیے جمع بھی کیا تو انہیں بندر اور خنزیر کی شکل کر دیا گیا۔ ان لوگوں کو تاکید کی گئی تھی کہ اس خوان میں سے کل کے لیے بچا کر چھپا کر نہ رکھیے۔ دیکھیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو یہ حکم ہوا تھا کہ یہ جو دسترخوان ہے، یہ جو من و سلوہ ہے، وہ کل کے لیے بچا کر نہ رکھے۔ اور یہ دیکھیں ہمارا ایمان پختہ ہونا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ آج ہمیں کھلا رہا ہے وہ کیا کل نہیں کھلائے گا ہمیں؟ تو اسی وجہ سے ان کی یہ سوچ تھی کہ یہ آج کھا لیں اور کل کے لیے جمع کر لیں، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں بندر اور خنزیر بنا دیا۔ اور اس خوان میں سے کل کے لیے بچا کر، کل کے لیے وہ بچا کر نہ رکھے۔ بعض لوگوں نے کل کے لیے بچایا، وہ سور بنا دیے گئے۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان عبرت نشان ہے، قیامت کے دن، قیامت میں سخت عذاب دسترخوان والے عیسائیوں، فرعونی لوگوں اور منافقوں کو ہوگا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں ایک آدمی نے عرض کی، یا روح اللہ، میں آپ کی صحبت بابرکت میں رہ کر خدمت کرنا، علم و شریعت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے اس کو اجازت دے دی۔ چلتے چلتے جب دونوں ایک نہر کے قریب پہنچے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، آؤ کھانا کھا لیں۔ آپ کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ جب ایک ایک روٹی دونوں کھا چکے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہر سے پانی نوش فرمانے لگے۔ اس شخص نے تیسری روٹی چھپا لی۔ جب آپ علی نبینا علیہ السلام پانی پی کر واپس تشریف لائے تو روٹی موجود نہ پا کر استفسار فرمایا، یعنی پوچھا، تیسری روٹی کہاں گئی؟ اس نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا، مجھے معلوم نہیں۔ آپ علیہ السلام خاموش ہو رہے۔ تھوڑی دیر بعد فرمایا، آؤ آگے چلیں۔ راستے میں ایک ہرنی ملی جس کے ساتھ 2 بچے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ہرنی کے ایک بچے کو اپنے پاس بلایا، وہ آ گیا۔ آپ علیہ السلام نے اسے ذبح کیا، بھونا اور دونوں نے مل کر کھایا۔ گوشت کھا چکنے کے بعد آپ نے ہڈیوں کو جمع کیا اور فرمایا، قم بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر کھڑا ہو جاؤ۔ ہرنی کا بچہ زندہ ہو کر اپنی ماں کے ساتھ چلا گیا۔ آپ علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا، تجھے اس اللہ کی قسم جس نے مجھے یہ معجزہ دکھانے کی قدرت عطا کی، سچ بتا وہ تیسری روٹی کہاں ہے؟ وہ بولا، مجھے نہیں معلوم۔ فرمایا، آؤ آگے چلیں گے۔ چلتے چلتے ایک دریا پر پہنچے اور بیٹھ گئے۔ آپ علیہ السلام نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور پانی کے اوپر چلتے ہوئے دریا کے دوسرے کنارے پہنچ گئے۔ آپ علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا، تجھے اس خدا کی قسم جس نے مجھے یہ معجزہ دکھانے کی قدرت عطا کی، سچ بتا کہ وہ تیسری روٹی کہاں ہے؟ وہ بولا، مجھے معلوم نہیں۔ پھر اس نے جھوٹ ہی بولا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، آؤ آگے چلیے۔ چلتے چلتے ایک ریگستان میں پہنچے۔ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ریت کی ایک ڈھیری بنائی اور فرمایا، اسے اے ریت کی ڈھیری، اللہ کی حکم سے سونا بن جا۔ وہ فوراً سونا بن گئی۔ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے 3 حصے کیے، پھر فرمایا، یہ ایک حصہ میرا ہے اور ایک حصہ تیرا ہے اور ایک اس کا جس نے وہ تیسری روٹی لی۔ یہ سنتے ہی وہ شخص جھٹ بول اٹھا، یا روح اللہ، اے عیسیٰ علیہ السلام، وہ تیسری روٹی میں نے ہی لی تھی۔
آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ سارا سونا تو ہی لے لے، پھر اس کو چھوڑ کر آگے تشریف لے گئے۔ یہ شخص سونا چادر میں لپیٹ کر اکیلا ہی روانہ ہوا۔ راستے میں اسے 2 شخص ملے، انہوں نے جب دیکھا کہ اس کے پاس سونا ہے تو اس کو قتل کر دینے کے لیے تیار ہو گئے تاکہ سونا لے لے۔ وہ شخص جان بچانے کی خاطر بولا تم مجھے قتل کیوں کرتے ہو، ہم اس سونے کے 3 حصے کر لیتے ہیں اور ایک ایک حصہ بانٹ لیتے ہیں۔ وہ دونوں شخص اس پر راضی ہو گئے۔ وہ شخص بولا بہتر یہ ہے کہ ہم میں سے ایک آدمی تھوڑا سا سونا لے کر قریب شہر میں جائے اور کھانا خرید کر لے آئے تاکہ کھا پی کر سونا تقسیم ہم آپس میں کر لیں۔ چنانچہ ان میں سے ایک آدمی شہر پہنچا، کھانا خرید کر واپس ہونے لگا تو اس نے سوچا بہتر یہ ہے کہ کھانے میں زہر ملا دوں تاکہ وہ دونوں کھا کر مر جائیں اور سارا سونا میں ہی لے لوں۔ یہ سوچ کر اس نے زہر خرید کر کھانے میں ملا دیا۔ اب جو 2 دوست ادھر بیٹھے ہوئے اس کا انتظار کر رہے تھے، انہوں نے یہ سوچ کر یہ سازش کی کہ جیسے ہی وہ کھانا لے کر آئے گا ہم دونوں مل کر اس کو مار ڈالیں گے۔ اب یہ دیکھیے یہ مال کی حرص بھی کیا کیا کروا دیتی ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ وہ تینوں جو تھے وہ سونے کو تقسیم کرنا چاہتے تھے آپس میں۔ ایک جو شہر میں کھانا خریدنے کے لیے گیا تھا ان دونوں کے لیے، اس نے یہ کہا، ذہن میں سوچا کہ میں اس میں زہر ملا دوں گا اور ان دونوں کو کھلا دوں گا اور سارا مال خود ہی ہڑپ کر جاؤں گا۔ اب جو وہ 2 دوست ادھر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ آتے ہی ہم اس کو ماریں گے اور یہ سارا سونا ہم دونوں میں تقسیم کر لیں گے اور پھر ہم یہ آدھا آدھا بانٹ لیں گے۔ چنانچہ جب وہ شخص کھانا لے کر آیا دونوں نے اس پر کسی شے سے قتل کر دیا اس کو۔ اس کے بعد خوشی خوشی کھانا کھانے لگے۔ بیٹھے تو زہر نے اپنا کام کر دکھایا اور یہ دونوں بھی تڑپ تڑپ کر ٹھنڈے ہو گئے اور سونا جو کا تو وہیں پڑا رہا۔ پھر حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبی جنا وعلیہ صلاۃ والسلام واپس لوٹے تو چند آدمی آپ علیہ صلاۃ والسلام کے ساتھ تھے۔ آپ علیہ صلاۃ والسلام نے سونے اور تینوں لاشوں کی طرف اشارہ کر کے ہمائیوں سے فرمایا، یعنی اپنے ساتھیوں سے فرمایا دیکھ لو دنیا کا یہ حال ہے، دیکھ لو دنیا کا یہ حال ہے، بس تم کو لازم ہے کہ اس سے بچتے رہو۔ اور اے میرے یوٹیوب چینل کے ناظرین، ہمیں اس واقعے سے درس کیا ملتا ہے کہ ہم جو آج اپنا مال و دولت بچانے کے لیے طرح طرح کے ہیلے بہانے کرتے ہیں اور طرح طرح سے ہم ایک کو دھوکہ دیتے ہیں، دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں، اصل میں ہم کسی کو دھوکہ دیتے ہیں، اصل میں وہ خود ہمیں دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ تو مال کی محبت سے بچنا چاہیے اور وہ مال بھی ایسا ہو کہ جو مال اللہ کی راہ میں خرچ ہو، وہ مال بچ جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو واقعہ ہم نے سنا ہے کہ من و سلوہ کیا ہے اور یہ جو مال کی محبت کے بارے میں سنا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں مال کی محبت سے بھی بچائے اور ہمیں جائز طریقے سے اپنے مال کو خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔